كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روح القرآن۔ آج ہم اس میں کریں گے پارہ نمبر 15 15th پارہ سبحان الذی۔ یہ پارہ سورۃ بنی اسرائیل سے شروع بھی ہوتا ہے اور اس کی 111 آیات ہیں۔ اسی صورت کا ایک دوسرا نام ہے جو ہمارے ہاں جو مصحف ہیں اس میں عموماً وہی استعمال ہوتا ہے اور اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ سورۃ اسرا کہنے کی وجہ پہلی ہی آیت ہے جو بھی آئے گی، اور سورۃ بنی اسرائیل کہنے کی وجہ دوسری تیسری آیات سے لے کر پہلا رکوع اور اسی طرح سے آخری رکوع۔ اس میں دوبارہ ایک بار بنی اسرائیل کی تاریخ کے مختلف ادوار یعنی قوموں کے عروج اور زوال کا قصہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں آج ہمارے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے آیت نمبر 1 واقعہ معراج، زمینی سفر کا بیان۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا وہ 2 حصوں پہ محیط تھا، ایک مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، یہ جس کو آپ کی میری زبان میں کہتے ہیں کہ بائی روڈ طے ہوا، اور اسی کو اسرا کہتے ہیں۔ اور اسرا کا لفظ بھی رات کے سفر کے لیے آتا ہے۔ پیچھے ہم بنی اسرائیل کے ناطے سے بھی پڑھ چکے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا نصری عبادی یا نصری بھی عبادی، تو بہرحال لفظ سیر سارا یسیرو یہ ہے۔ تو سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، جس کے ارد گرد کو برکت دی تھی تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیاں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس ایک خوبصورت آیت میں اللہ نے بہت ساری باتیں بتا دی۔ پہلی تو بات ہے لفظ سبحان، اللہ کی تعریف۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عبد کہا گیا۔ آپ یہ انداز قرآن پاک میں اور بھی جگہ دیکھیں گے، جہاں کوئی خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان ہوئی وہاں آپ کو عبد کہا گیا۔ بالکل اگلی صورت کے بھی پہلی آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات اس میں جو سمجھ آئی وہ کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی۔ یہ برکت کیسی تھی؟ 2 طرح سے تھی۔ ایک تو آج بھی آپ جا کر دیکھیں تو بہت سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اکثر انبیاء کرام اسی علاقے سے اٹھائے گئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لِنُرِیَّہُ مِنْ آیاتِنَا۔ اس ایک آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو اس میں بہت کچھ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ یہ اپنی جگہ ایک بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ قصہ ہے اور اس پہ لفاظی بھی بہت کی گئی، لیکن صحیح احادیث اور روایات سے جو پتہ چلتا ہے یہ کب ہوا، اس پہ کئی اقوال میں سے سب سے بہترین رائے جو ہے وہ کیا ہے کہ عام الحزن، جس سال یکے بعد دیگرے، بلکہ بعض روایات سے تو پتہ چلتا ہے صرف 3 دن کے فرق پہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ابو طالب باہر کی دنیا میں ایک سہارا تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہ گھر کی دنیا میں، تو اللہ کے نبی اداس رہنے لگے تو اللہ نے پھر ان کی دل جوئی کے لیے ان کو سفر معراج کرایا۔ یہ بس ایک سمجھنے اور محبت کی بات ہے کہ بچہ بہت روئے تو آپ کہتے ہیں اس کو باہر لے جاؤ، یہ بہل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب چونکہ 10 نبوی کا تذکرہ ہے اور اب آپ کو مکہ سے نکلنا ہے، ہجرت کی راہیں ہموار ہو رہی تھی، تو اس سفر میں آپ کو مدینہ طیبہ بھی دکھایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کا مہجر ہوگا۔ اس وقت اس کا نام طیبہ رکھا گیا۔ لیکن اس واقعے کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بہترین کتاب میرے حساب سے الرحیق المختوم ہے۔ کبھی بھی موقع ملے اپنی تھنگس ٹو ڈو میں لکھ لیجئے، 1-1.5 گھنٹے کا مارجن رکھ کر آپ اس کو اس بک میں سے پڑھیے۔ انگلش میں بھی یہ بک موجود ہے سیلڈ نیکٹر کے نام پہ، اور اردو میں تو موجود ہی ہے، اور اس کے آڈیوز بھی آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کیا کیا دیا، ہمیں سفر معراج میں سے کیا گفٹ ملا۔ عمومی طور پہ دیکھیے دنیا میں بھی ہوتا ہے
کوئی کہیں جاتا ہے تو کوئی گفٹ لے کے جاتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے تو لے کے آتا ہے، اور کچھ کہتا ہے کہ ہم آئیں گے تو تم کیا دو گے، اور جب تم جاؤ گے تو ہمیں کیا دو گے۔ لیکن یہ تو خیر ایک رسم ہے، رسماً تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک وقت اور موقع کا انتظار کیا جائے، کیونکہ جب ایکسپیکٹیشنز شروع ہو جاتی ہیں نا تو پھر محبت نہیں رہتی۔ رسم اور تحفے میں ایک بہت بڑا فرق لکھ لیجئے۔ اگر ایسی بائی دا وے بات ہو گئی کہ رسم میں پہلے سے امید ہوتی ہے کہ 5 تولے کے کڑے تو ملیں گے ہی بیٹے کی شادی پہ، لیکن رسم کے علاوہ اگر آپ کسی کو ان ایکسپیکٹڈلی کچھ دے دیں تو وہ تحفہ قرار پاتا ہے۔ معراج کے کچھ تحائف نوٹ کر لیجئے۔ نماز، کیا ہمیں نماز ایک تحفہ لگتی ہے؟ اور ہم سب وہ تاریخ جانتے ہیں کہ 50 نمازوں سے شروع کر کے 5 ملی۔ کیا ہم نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایک تحفے کی طرح دل سے لگا کے رکھے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کی نانی دادی یا آپ کے کسی بزرگ نے آپ کو کبھی کوئی چیز دی ہو تو آپ اس کو سنبھال لیتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم آپ کی نشانی سمجھ کے اس کو رکھیں گے۔ تو نماز کی اہمیت۔ پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، للہ ما فی السماوات والی آیت کو کھولے تو اس کے ساتھ ہی یعنی یہ معراج کے تحفے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا، لیکن آخری 2 آیات آسمان پہ اتاری گئی۔ پھر وہ کون سی آیات ہو گئیں؟ مکی کے مدنی، یہ تو عرشی بن گئی، ہاں عرش کے خزانے میں سے۔ تو چونکہ ہجرت سے پہلے تھی تو ان آیات کو پھر ہم مکی آیات ہی بولیں گے، اور ویسے سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت مضمون ہے، اپنے لیے کام لکھ لیجئے کہ ہم نے علوم القرآن سیکھنا ہے۔ کیسے یہ قرآن آج تک ہمارے پاس پہنچا اور کیا ہے؟ ساری شریعت زمین پہ ملی اور نماز آسمان پہ، کیوں؟ اہمیت نماز۔ پھر اگلی بات نوٹ کیجئے کہ نبی کو معراج کروائی 7ویں آسمان بلکہ سدرۃ المنتہا تک لے جا کر، اور نماز بندہ مومن کی معراج ہے۔ یعنی آپ اور میں نماز میں سر تو زمین پہ رکھ دیتے ہیں لیکن ہمیں بلندیاں اور عزتیں مل جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس سفر میں اور بھی تحائف ملے تھے، لیکن اس میں سے فرشتوں نے حجامہ کروانے کا پیغام امت کے لیے بھیجا تھا۔ احادیث سے آپ کو اس کی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسبیحات کے ذریعے جنت میں درخت لگوانے کا پیغام دیا تھا، اور اسی طرح وہ توحید والوں کے گناہوں کی معافی بھی آپ کو معراج کے موقع پہ ملی۔ ایک عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں، یہی نماز والی حدیث ہے کہ اچھا 50 ہی ملیں گے اجر میں، پڑھو گے 5 اجر 50 کا ملے گا۔ تو اس سے پھر توحید والے کی ہر نیکی 10 کے ملٹیپل کے ساتھ رکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات 2 سے 8 میں دنیا میں عزت دین پر عمل کرنے سے ملے گی۔ اس کو سمجھنے کے لیے پوری بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَاب سے لے کے لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا۔ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس سورت کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قوموں کے عروج اور زوال میں کتاب کا بہت حصہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو تورات کے احکامات ملے، وہ چومنے، چاٹنے اور دیواروں پہ لگانے کے لیے نہیں تھے، اس کے تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں تھے، گھول گھول کر پلانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ بنی اسرائیل نے وہ نہیں کیا جو کرنا تھا، اور وہ کر لیا جو نہیں کرنا تھا۔ اللہ نے ان کی تاریخ کے 2 اچھے اور 2 برے ادوار ان چند آیات میں بیان کر دیے۔ اب آپ اور میں آج کیا کریں؟ تو آیت نمبر 9 سے 10 میں عروج کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم۔ آج امت مسلمہ مشرق میں رہے کہ مغرب میں، ترقی یافتہ ملکوں میں ہے یا غیر ترقی یافتہ، بس ایک ذریعہ ہے آپ کے میرے عروج کا۔ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو اس طرف راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اریکٹ کے معنوں میں، ایک سیدھا ہوتا ہے سیدھا اسٹریٹ، نو اریکٹ، اقوم قیم قوم قیام، اور خوشخبری دلاتا ہے مومنوں کو۔ کون سے مومن؟ جو عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری؟ کہ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور اس کے اپوزٹ بھی ہے۔ اور بے شک جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پہ، ہم نے تیار کر دیا ان کے لیے دردناک عذاب۔ کیا پتہ چلا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے، وَيَدَعُ بِهِ آخرین، اور اسی کے ذریعے قوموں کو زوال دیتا ہے۔ اگر اس آیت کی روشنی میں آج کی پوری انسانیت میں سے امت مسلمہ کو دیکھیے تو گلوب پہ لکھا ہوا یہ جملہ آپ کو ملے گا کہ آج مسلمان اپنی تاریخ کے سیاہ دور سے گزر رہے ہیں، کہیں ہماری عزت نہیں، کہیں ہماری اپروچ نہیں، اور علاج کیا؟ اس قرآن کو تھام لیجئے جو الحمدللہ آپ نے تھام لیا ہے روح القرآن کی صورت میں۔ اب نیت کر لیجئے کہ ہم نے اب اس سے زیادہ ڈیٹیل والا بھی پڑھنا ہے۔ یہ تو ہم ایک اوور ویو کر رہے ہیں نا، گو تھرو کرتے ہیں پارے کو، الحمدللہ بہت ٹو دی پوائنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ایک آیت بھی پورے پارے میں سے مس نہیں ہوتی۔ میرا اس سے کنسائز دورہ قرآن ہو نہیں سکتا۔ جن کے پاس وقت کم ہے وہ اس کو سنیں، آپ کی فرینڈز، آپ کے ساتھی، آگے 10 راتیں آ رہی ہیں رمضان کی، آپ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پلان آؤٹ کر کے دیجئے، 3 پارے کر کے 10 دن میں پورا قرآن سنا دیں۔ یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کو پتہ چلے۔ آپ 3-4 پارے روز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 5 سے 3 قرآن آپ کے پورے ہوئے کہ نہیں؟ وہ ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ ایک دفعہ فاتحہ سے ناز سمجھ آ گیا نا آپ کا رب کیا کہتا ہے، اس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی بلندی۔ پھر آیت نمبر 11 میں اللہ سے بھلائی مانگنے کی باتیں ہیں، وَيَدُ الْإِنسَانُ، اور پکارتا ہے انسان شر کی دعا جیسے کہ خیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ وَيَدُ الْإِنسَانُ، انسان برائی کی بھی دعا ایسے ہی کر لیتا ہے جیسے خیر کی کرنی چاہیے، اور ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ جلد باز ہے۔ یہ خاص طور پہ ماؤں کے لیے بہت اہم آیت ہے، ذرا سا کان رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اصل میں اس آیت میں بد دعا دینے والے لوگوں کی مذمت ہے۔ کبھی کبھی انسان جلد بازی کی وجہ سے ریئیکشنری ہو جاتا ہے۔ بچے نے تنگ کیا، آپ نے اس کو بد دعا دی، بیٹے نے تنگ کیا، بیٹی نے تنگ کیا، شوہر نے کچھ کہہ دیا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، تو بیزاری کی حالت میں جو بد دعا دی جاتی ہے اس سے روکا گیا ہے۔ والدین کی اولاد کے خلاف جیسے دعا قبول ہوتی ہے نا، ویسے بد دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے، اور قبولیت کے وقت پر جو دی گئی بد دعا ہے اس کا بھی اسی طرح اثر ہوتا ہے جیسے دعا کا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دعائیں تو ایسی جس پہ فرشتے بھی آمین کہہ دیتے ہیں۔ آج نیت کیجئے، صبر ڈالنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، جب بھی کوئی ستائے اس کی ہدایت کی توفیق مانگیے، اس کو کہی اللہ مہدی ہو، اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو زندگی دے، ایمان والی دے، لیکن کبھی بھی بچے کو بد دعا نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہاری بد دعاؤں پہ تمہیں پکڑ لوں تو تم تو دنیا میں ایک لمحے کے لیے نہ رہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 سے 15 میں انسان کا نام اعمال، خوبصورت ترین آیات ہیں جو انسان کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم نے تمہارا نام اعمال تمہاری گردن میں رکھا ہوا ہے۔ شروع میں رات اور دن کے 2 نشانیوں کے طور پہ آنے اور جانے کی بات ہے، اور دن کی نشانی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مبصرہ، کلیئر، ہر چیز کھل کے نہیں آ جاتی۔ آپ نے کوئی چیز دیکھنی بھی ہو، 10 لائٹیں ہوں گھر میں رات کو، آپ کہتے ہیں نہیں صبح دیکھیں گے، سورج کی روشنی میں دیکھیں گے، بالکل مبرہن کلیئرٹی کے ساتھ، اور رات میں ہر چیز ہو جاتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ادھر، اور ساتھ ہی اس میں سالوں کے حساب کتاب اور ہر چیز کو بیان کرنے کی بات کے بعد ایک دم انسان کے نام اعمال کی کیوں بات کی گئی؟ سوچنے کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کے نام اعمال رات کی طرح سیاہ ہوں گے اور کچھ کے دن کی طرح روشن ہوں گے، جیسے چہروں کے روشن اور سیاہ ہونے کی بات ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ان کو بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، جو 11، 12، 13 سال کے ان اینڈ اراؤنڈ بچے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ لکھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو کہیں کہ بیٹا ہم ایک کتاب لکھ رہے ہیں، اس کے اوپر 2-3 لیکچرز ہیں، بہت ہی ڈفرینٹ اینگل سے بات ہوئی، جس میں ایک یہ بھی ہے میری کتاب اور اللہ کی کتاب، اور اسی طرح سے اور بھی ہم سب ایک کتاب لکھ رہے ہیں، ہر روز اس کا ایک صفحہ پلٹا جاتا ہے۔ آپ اس کا نام رکھ لیجئے کتاب زندگی۔ جو سوچتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو کرتے ہیں، وہ اس میں لکھا جا رہا ہے۔ اب تو کمپیوٹر سے بھی لکھنے کی عادت ہو گئی نا لوگوں کو، نہ ہاتھ میں کاغذ نہ قلم، پھر بھی آپ لکھ لیتے ہیں، اور اب وہ بھی کمپیوٹر سے آگے کہ آپ بول رہے ہیں، آپ کا سن کے وہ لکھ رہے ہیں، نوٹس لے رہے ہیں۔ آپ اردو میں بول رہے ہیں، آپ 2-3 لینگویجز لکھ دیجئے اس میں سیٹنگ میں، تو وہ آپ کی اس ٹاک کو دوسرے لفظوں میں نوٹس لے رہے ہیں۔ ہمارے لیے اب کیا مشکل رہ گیا؟ اس وقت تک میں نے جتنے لفظ بولے، آپ میں سے کس نے ایک لفظ گنا؟ اور جو یہ کہتے ہیں نا ہم آپ کا ایک لفظ لکھتے ہیں، ناممکن ہے۔
یہ صرف اللہ کی کتاب کا اعجاز ہے کہ اس کو فاتحہ سے ناس تک ایک 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے، ورنہ ممکن نہیں۔ آپ نے کتنے لقمے آج سحری میں کھائے یا رمضان میں کھائے تھے؟ آپ کتنے سانس لے چکی ہیں، کتنی آکسیجن آپ کے اندر گئی؟ آج جو کمپیوٹرز نے کسی حد تک آپ کو کاؤنٹ کر دیا، آپ کا نام مال وہ سب کچھ کاؤنٹ کر رہا ہے۔ اقرا کتابک۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہر روز صبح ہو کر جب ہوتی ہے نا تو اس کا ایک نیا صفحہ پلٹ دیا جاتا ہے، بالکل بلینک پلین، اور آپ کی مرضی ہے، جو مرضی لکھے، سو کے گزار دیں، کھا کے گزار دیں، لڑ کے گزارتے، شکووں میں گزارتے ہیں، شکر میں گزارتے۔ کچھ کا تو آدھا دن خالی گزرتا ہوگا، جی یہ تو سو رہے تھے، عصر کے بعد ہی اٹھے کیونکہ روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، آپ کا روزہ کیا ہوا؟ ڈائٹ شاید ہو جائے، لیکن وہ بھی نہیں ہونی کیونکہ آپ نے اس کے بعد پھر کھا لینا۔ تو ہمیشہ شعور کے ساتھ جیے۔ ایک ایک لمحہ آپ کی میری کموڈیٹی ہے، آپ کی میری راس المال ہے۔ ہم اس سے اپنی آخرت بھی بنا سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ ایسے ہی دنوں میں سے ایک دن ہوگا، سورج بھی نکلے گا، چڑیا بھی چہچہائے گی، لیکن وہ ہماری کتاب زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پہلے سے نہیں بتایا ہوگا، ایون کئی سال سے بستر پہ ایڑیاں رگڑنے والے کو بھی نہیں پتا، کہ اس کے اوپر والوں کو نہیں پتا کہ آج آپ کی مشکل آسان ہو رہی ہے، اور پھر ہم سے کتاب زندگی چھین لی جائے گی۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کا نام عمل منقطع ہوتا ہے، یعنی کتاب چھین لی۔ چھیننے سے مراد ایسے ہی ہے جیسے امتحان میں 3 گھنٹے پورے ہونے پہ پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ اب ختم، سب ختم۔ ہاں مگر 3 چیزیں اس کے بعد بھی اگر آپ ایڈ کرانا چاہیں، دنیا میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ پیپر دے دیا جائے تو پھر تو کچھ نہیں لکھ سکتے، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہاری کتاب زندگی تو بند ہے، لیکن اس میں سے 3 چیزیں تمہیں بعد میں فائدہ دیں گی۔ پہلی بات ہے ولد صالح یدعو لہ بعدہ، مرنے والے کی نیک اولاد جو اس کے بعد نیکیاں کرتی ہے۔ تو اولاد جو ہے نا، یہ آپ کا آن گوئنگ اکاؤنٹ ہے۔ کبھی کبھی آپ اکاؤنٹ بنوا کر بھول جاتے ہیں، کسی کے پاس اس کا نمبر ہوتا ہے، وہ ہر مہینے اس میں پیسے ڈالتا رہتا ہے، کبھی کوئی اچانک ڈال دے، کوئی کسی اپنا ہو، اس کو پتہ ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس میں گفٹ ڈال دے، عید دے دے، ہے نا، اور وہ آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ پھر اسی طرح سے صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر گئے، آپ کی کوششوں سے کسی کو خیر مل گئی۔ اور سب سے بہترین صدقہ جاریہ جس کا پھر الگ سے تیسرے کیٹیگری میں ذکر ہے، علم ینتفع بعدہ، ایسا علم کسی کو دے گیا جس سے بعد میں فائدہ اٹھایا گیا۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ امام بخاری کے تھرو جو علم ملا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ملی، کوئی ان کے اجر کو کاؤنٹ بھی کر سکتا ہے؟ اگر ابو ہریرہ نے چند دن بھوک سہ بھی لی تو قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ تو اس حدیث کو سن کر دعا کیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام کریں، اس کی نیتیں کریں اور اس کو شروع کریں جو بعد میں بھی جاری رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد یہ کیجئے، وہ آپ نہ بھی کہیں گے تو پھر ہو ہی جانا ہے۔ اور آپ اور میں اپنے مال، اپنے زیور، اپنے گھروں کے لیے جو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں وہ زندگی میں کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد تو بس 1/3 آپ کا ہے، اس میں سے آپ جو بھی کرنا چاہیں۔ اب ہوگا کیا کہ کتاب بند ہو گئی، قیامت کا دن آ گیا۔ اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ زندگی میں اکثر انسان دوسروں کا بڑا حساب لیتا ہے، ایون اچھے کام کرنے والوں کا بھی حساب لیتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں، یہ منافق تو نہیں، ان کے قول اور عمل میں کوئی تضاد تو نہیں، اچھا ان کے بچے کیا کرتے ہیں، ان کے میاں صاحب کیسے ہیں، ان کے بھائی بہن ایسے، یعنی صرف دین والے کا نہیں، اس کے پورے گھر والے کا، گھر کا اور فیملی خاندان کا بھی احتساب کرتے ہیں۔ اور ہمارے گمان میں ہوتا ہے کہ چونکہ یہ دین والے ہیں تو ان کے تو پورے خاندان میں بس سب ولی اللہ ہوں گے۔ کوئی بیچارہ اگر کہیں اپنے گھر میں دین کی کوئی کلاس، کوئی بات شروع کر دے تو اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے، اچھا جی ان کے تو گھر میں کلاس ہوتی ہے تو کل رات شادی میں یہ کیا کر رہے تھے، ہے نا۔ تو دوسروں کا حساب چھوڑیے، اللہ کہتے ہیں آج آپ اپنا حساب لیں گے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا تو بس اس کا فائدہ تو اس کے اپنے ہی نفس کو ہے۔ اگر آج اس وقت صبر اور جبر کر کے یا محبت اور خوشی سے اس بات کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا اس کی گمراہی اس کے اوپر ہے۔
لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا۔ آپ دیکھ رہے تزیرو، پھر وازرہ، پھر وزر، ایک ہی مادے یعنی ایک ہی روٹ سے 3 لفظ سے بتا دیا کہ دوسروں کی امید پہ مت آنا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی بستی پہ عذاب دینے والے ہوئے ہی نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی حجت تمام ہونے کے بعد کوئی نہ مانے تو پھر پکڑ آتی ہے۔ پہلے اللہ کسی سکھانے والے کو بھیجتا ہے، پھر کوئی نہ سیکھے یا سیکھ کے عمل نہ کرے تو پکڑ اس کے بعد ہوتی ہے۔ اسی لیے اب آگے آیت 16 سے 17 میں قوموں پر عذاب اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ کوئی استاد پوری بک پڑھائے بغیر اس کتاب کا ٹیسٹ نہیں لیتا۔ آدھی کتاب پڑھائی اور ٹیسٹ پوری کا لے لیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ یہاں یہ بات ہے، ہم سب اپنے اوپر سوچے کیا ہم پہ اتمام حجت ہو گیا؟ اللہ نے اسباب دے دیے۔ آج دین سیکھنا کتنا آسان ہے، آپ ایک کلک پہ پوری بک ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت تو انسان کو عذر سے بچنا ہے۔ اور اب جو قوموں پہ عذاب اتمام حجت کے ساتھ آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی بھی بات کر کے، یعنی بالکل شروع کے لوگ تھے، وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ہلاک کریں کسی بستی کو، ہم حکم دے دیتے ہیں اس کے دولت مندوں کو۔ حکم دینے سے مراد یہ ہے کہ زبان حال سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیا کہ وہ نافرمانی کریں، اس میں پھر ثابت ہو جاتی ہے ان پہ بات، پھر ہم ان کو بالکل ہلاک کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر دور میں بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، رتبے والے اور دنیا میں بہت جو ان تھے انہی کی طرف سے ریئیکشن آتا تھا۔ آگے آیت نمبر 18 سے 22 میں بہت ہی پیارے طریقے سے دنیا کے چاہنے والے اور آخرت کے طلبگار میں جو فرق ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ من کان یرید العاجلہ، اور جو کوئی جلدی مل جانے والی اس دنیا کا ارادہ کرتا ہے ہم بھی اس کو جلدی سے دے دیتے ہیں اس میں سے، لیکن کیا دیتے ہیں؟ جو وہ چاہتا ہے؟ نہیں، ما نشاء، ہم جو چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ کس کو دیتے ہیں؟ ہر ایک کو دے دیتے ہیں؟ نو، لمن نرید، جس کو ہم چاہیں۔ ہاں بعد میں لیکن جہنم اس کا ٹھکانہ ہے جس میں اس کو داخل کیا جائے گا بڑے برے حال میں دھتکارے ہوئے۔ اس کے برعکس وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا پھر اس کی کوشش بھی کی۔ کیسی کوشش؟ سعیہا، جو حق تھا۔ یعنی کوشش ایک ہوتی ہے کہ اپنے کھانا پکنا رکھ دیا، آدھا گوشت گلا اور چولہا بند کر دیا، کھائے گا کوئی؟ توے پہ روٹی ڈالی، چولہا بند کر دیا؟ نہیں، چیز اس کی ڈیزائرڈ اور اس کی ریکوائرڈ اماؤنٹ تک ہو تو کام دیتی ہے، ادروائز بیکار ہے۔ کچھ لوگ آخرت کی کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن اتنی نہیں کر رہے جتنی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی ریسیپی میں لکھا ہو کہ 220 ٹیمپریچر پہ اس چکن کو 45 منٹ رکھنا ہے۔ اب پکانے والی 2-3 کاموں میں سے ایک کیا کر دیں کہ ٹیمپریچر وہ کم کر دیں 120 پہ، اور جو کوکنگ ٹائم ہے اس کو کر دیں 20 منٹ، تو کھا لیں گے، پک جائے گا۔ پکتی ہوئی نہاری کچی آٹے والی کھائی جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ الحمدللہ بچپن سے آخرت، جنت، جہنم سوچ رہے ہیں لیکن سایہ نہیں ہو رہا، اس کا وہ حق نہیں ادا ہو رہا۔ آپ کسی بھی پیپر کو فل کرتے ہیں، کوئی فارم فل ہو رہا ہے، کوئی آن لائن پہ کوئی چیز لے رہے ہیں، ٹکٹ لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب تک ہر کیٹیگری میں جا کر لکھ نہ دیں فارم آگے ہی نہیں جاتا۔ صرف ایک ہندسے کا فرق آ جائے وہ کہتے ہیں آپ کا کارڈ ہی نہیں پروسیس ہو رہا۔ ان ساری مثالوں سے سمجھیے اور خود سے سوال کیجیے، کیا میری آخرت کو پانے کی کوششیں اور تمنائیں اتنی ہیں جتنی ریکوائرڈ ہے؟ اور اگر کم ہے تو تیزی کر دیجیے، اللہ آپ کی میری مدد کر دے۔ اور ایمان کی بھی شرط ہے ساتھ میں، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی پھر آگے توحید کی بات کی جا رہی ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بناؤ۔ اور اس کے بعد آیت 23 سے 25 میں اللہ تعالیٰ کے بعد والدین کا حق ہے۔ قرآن کا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ماں باپ سے بات کرنے، ان کے سامنے کھڑے ہونے اور ان کے ساتھ جو دل کا تعلق ہے ایسے پیش کیا گیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنکھوں دیکھا حال۔ ایک ہی جس میں آپ کو ایک بچہ جو مؤدب ہے اور وہ سب طرح دکھ رہا ہے، کیا
وَقَضَىٰ رَبُّكَ۔ اور یہاں لکھ لیجئے کہ آیت 23 سے آنورڈ یہ جو آیتیں ہیں اس میں خاص طور پہ وہ 10 کمانڈمنٹس بھی آ رہے ہیں جو کل بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے اور آج امت مسلمہ کو بھی ہیں، اور یہ ان چیزوں میں جن کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، امہات الشریعہ۔ ہر شریعت میں جو چیزیں کامن رہی تو آج آپ اور میں ذرا اپنی اولادوں کو بھی دیکھ لیں، خود کو بھی دیکھ لیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قوموں کا عروج اور زوال کچھ اخلاقی قوانین کا پابند ہے۔ فرمایا اور جب آپ کے رب نے حکم دیا، فیصلہ کیا کہ تم عبادت نہیں کرو گے اس کے سوا کسی اور کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو تو کیا کرو، فلا تقل لہما اف، اف نہ کہنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر لفظ اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے حمزہ اور فا 2 دفعہ ہے، اف۔ اور آپ کبھی اپنے اوپر لے کر سوچیں، کبھی آپ نے اپنے ماں باپ سے ایسا رویہ اختیار کیا ہو، یا آج اگر آپ کے بچے آپ سے اختیار کریں، تمہاری اف سے ماں باپ کے دل کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان کمزور ہو جاتا ہے نا تو بات پہ بات روتا ہے، بچہ بھی روتا ہے نا کیونکہ ویک ہوتا ہے۔ اور آج بھی لکھ لیں وہی بار بار روئے گا یا بات پہ بات روئے گا جو کمزور ہوگا، اسٹرانگ لوگ تو نہیں روتے۔ تو ماں باپ کے سامنے اف نہیں کرنی اور نہ ان کو ڈانٹو، دونوں کو نہیں۔ اور دیکھیں تنہرہما، دونوں کو نہیں ڈانٹنا اور ان دونوں کے لیے کہنا قولاً کریمہ، اور اپنی ذلت کے بازو ان کے آگے جھکا دو اور بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور شفقت سے پالا تھا۔ آپ دیکھیے قرآن کی یہ تعلیمات دیکھیے تو یہاں والدین سے حسن سلوک کی کیا باتیں آپ کو مجھے بتا دیں، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ نرم گفتگو اختیار کرو، ان کے لیے زندگی میں بھی دعا کرو اور ان کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرو۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ماں باپ میں سے جب کوئی ایک دنیا سے چلا جائے یا دونوں چلے جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا، پھر ان کو کلمہ اف تک کہنے کی ممانعت ہے، تو اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے انسان۔ پھر آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم کر دیا جائے گا، اور اس عمل کو عقوق الوالدین کہتے ہیں۔ جیسے حقوق لفظ ہے نا، حق سے، اس کو عین میں ڈال دیجئے، یعنی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی یا نافرمانی ایسی سزا ہے اس کی کہ اللہ آخرت کا انتظار نہیں کرتے، دنیا میں اس کو سزا ملتی ہے۔ آپ ایڑیاں رگڑ کر مرتے دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے پرپزلی جانتے بوجھتے اپنے ماں باپ کو ستایا۔ پھر اسی طرح والدین کا جو نافرمان ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ سارا کچھ کیا بتا رہا ہے کہ اسلامی تہذیب کیا ہے کہ بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی قدر ہو، والدین کو رلانا کبیرہ گناہ ہے۔ اور ہمارے کلچر میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو آج ذرا اس کی اصلاح کیجئے گا، جنت ماں اور باپ دونوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بلکہ حدیث میں باپ کو تو جنت کا دروازہ کہا گیا، کہیں بھی داخل ہونا ہو تو دروازہ بند ہو تو آپ داخل تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے کیونکہ اس نے درد زیادہ سہے ہیں۔ معروف روایت جو آپ نے دیکھی سنی ہوگی پڑھی ہوگی، اور وہ کیا تھی کہ ماں نے تکلیفیں سہی نا، پیٹ میں رکھا، اس کو پیدا کیا، پھر اس کو دودھ پلایا، اس لیے ماں کا حق 3 گنا زیادہ رکھا۔ اور ایک روایت بھی ہمارے پاس ہے، نسائی کی روایت ہے 2563، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا، یعنی مراد ہے کہ انتہائی ناراض ہوگا۔ اب جن کو اللہ سے محبت ہے وہ تو تڑپ جائیں گے، ہائے اللہ نہیں دیکھ رہا۔ جو بچہ ماں سے پیار کرتا ہے اور ماں روٹ جائے تو اس کی تو جان پہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو سرکش بچہ ہے وہ کہتا ہے چلو اچھا شکر ہے نہ ہی ماں دیکھے، نہ ہی ماں بات کرے، تھوڑی دیر گھر میں سکون رہے گا۔ یہ باپ کا میرا کام ہے کہ ہم اپنا تعلق باللہ چیک کریں، تو ان میں سے پہلا ہے والدین کا نافرمان۔ پھر اسی طرح باقی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے۔ لیکن ماں باپ کے نافرمان کے لیے اس چیز کی وعید کا آنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کبھی اس بارے میں غور کریں کہ جس تعلیم نے ہمارے بچوں کو ہم سے بھی جوڑنا تھا اور اللہ سے، اس کو کدھر ڈال دیا۔
آج کے دور میں ماں باپ 2-3 سال کے بچے کو اسکول، مونٹیسری، بارنے ہاگے، ڈے کیئر اور کئی ایسے ناموں پہ اسکولوں میں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ پروڈیوس کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے ماں باپ کلاش ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، مفلس ہیں۔ میں نے اپنی ایک کلاس جو امریکہ میں ہوتی تھی اس میں ینگ بچیوں سے ایک بار اسی آیت دعا کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ یہ دعا مانگتی ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ؟ ایون ان کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن میں ہے کدھر۔ مانگنے والے تو بالکل ہی تھوڑے تھے۔ تو اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑیں، اللہ کی کتاب سے جوڑیں، انشاءاللہ وہ آپ سے جڑیں گی۔ اور بعض دفعہ ماں باپ بچوں کو دین پہ لانا بھی چاہیں نا تو کہتے ہیں ان کو ماں باپ کے حقوق بتائیں، ان کو بتائیں ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سکھائیے کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ تو بہرحال ان ہدایات میں سب سے پہلے اللہ کے حق، پھر ماں باپ کی بات ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب